کہ کونے کونے تک پہنچانا ہے، ہم نے آپ کو ایسی جماعت دینی ہے، لہذا اس جماعت کے سامنے کبھی کبھار اگر کوئی مشکلات سامنے آ جائے تو ان کے دل جمانے کے لیے اور آپ کے دل جمانے کے لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو، کیونکہ جب رب کا کلام کسی کے پاس فرشتے کے واسطے سے آئے اور رب کا کلام ہو اور رب کی طرف سے تسلی ہو، رب کی طرف سے، ذرا اس سے بڑھ کر کوئی اور تسلی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کسی اور چیز سے دل مضبوط نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں آپ ان پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ایمان اس سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لاؤ گے اپنا فائدہ ہے، نہیں لاؤ گے تو اپنا ہی نقصان ہے، میرا تو کام ہے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ حالانکہ سابقہ لوگ قرآن مجید کی حقانیت کا اندازہ اسے لگا لو، سچی کتاب ہونے کا اندازہ اسے لگا لو کہ سابقہ اہل کتاب جو حق کے متلاشی تھے، آخری نبی کے متلاشی تھے، آخری کتاب کے متلاشی تھے، وہ جب اس قرآن مجید کو سنتے ہیں، منصف مزاج لوگ علماء اہل کتاب میں سے، تو ان پہ اس قدر اثر ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، برحق کتاب ہے، وہی جس کے ہم متلاشی تھے۔ یخرون للاذقان سجدا، وہ چہروں کے بل، اذقان تو ایسے ٹوڑیوں کو کہتے ہیں لیکن مراد سے چہرے، وہ چہروں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان بچانے کے لیے اور ہماری آخرت بنانے کے لیے ہمیں ایسا کلام دی، ایسی کتاب دی جس کے ہم متلاشی تھے، ایسا حق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ساتھ وہ یہ بھی تھے، کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً اس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ اللہ تبارک نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ میں تیرے بھائی بندوں میں سے ایک رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ بھائی بندوں سے مراد کون ہے؟ بنو اسماعیل، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حبیب خدا تھے، اور کلام سے مراد کتاب اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تورات میں، تو اہل کتاب اس کو دیکھتے تھے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب پورا ہوگا، کب پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بعثت ہوئی، نبوت کا اعلان کیا، تو یہ حق کے متلاشی لوگ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ پہنچے اور انہیں کلام سنتے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ اللہ کا برحق کلام ہے۔ ایک آدمی ضد میں، عناد میں، اللہ بچائے تعصب میں آ جائے، وہ اندھا، بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے، اسے کوئی کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ نہ ہو تو قرآن تو جس نے بھی سنا تو آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے، جیسے اگلی آیت میں آیا ہے کہ اللہ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے، اہل کتاب علماء کی طرف، تو بعض کہتے ہیں اس سے اشارہ نجاشی اور نجاشی کے جو دیگر ساتھی تھے، حاضرین تھے، ان کی طرف ہے۔ انہوں نے جب کلام سنا، قرآن مجید سنا، تو ان کی آنکھیں جاری ہو گئی، اور نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے برحق، یہ کسی بندے کا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کہتے ہیں قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جب وہ سنتے ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو ایسی کتاب، مجبور ہو جاتے ہیں اللہ کے کلام کو سن کے رونے پہ اور سجدے میں گرنے پہ، اور یہ قرآن ان کا
خشوع یعنی ان کی عاجزی میں اضافہ کر دیتا ہے قرآن. کاش ہم تو آج سیکھتے نہیں، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں نا. آج کے مسلمان سمجھتے نہیں ہیں. جو معنی اس کا لور نہیں، لفظی معنی سمجھ رہا ہو، کسی استاد سے پڑھ لے وہ مستند لفظی معنی ہی سمجھ لے، تو وہ پھر یوں سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اسے باتیں کر رہا ہے. وہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے خشوع میں اور ڈر میں اضافہ ہو جاتا ہے، خوف خدا میں اضافہ ہو جاتا ہے. حالانکہ جیسے غالباً ابن ماجہ کی روایت میں کہ جس بندے کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل جائے، چہرے کی طرف بہہ جائے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا. بعض روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس راستے کا گرد و غبار لگ جائے، اللہ ایسے آدمی پر جہنم کا دھواں اور اس کی آگ دونوں حرام کر دیتا. اور ایک روایت میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے رونا یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، بڑی فضیلت. یہاں تک کہ ایسا آدمی پھر جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے، ایسا آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور وہاں پہ کچھ اور ارشاد بھی ہے، یہاں تک کہ بکری کے تھنوں سے دھویا ہوا دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے، اس وقت تک یہ جہنم میں نہیں جا سکتا. ظاہر ہے دھویا ہوا دودھ پھر دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، تو یہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. آج کسی کی آنکھ سے آتا ہے آنسو، نماز میں اگر خوف خدا سے کوئی روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ مستحب ہے اللہ کے ڈر سے رونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ان کی ہچکی بن جاتی تھی، ہچکیاں شروع ہو جاتی تھی. اتنا نماز میں جب پڑھتے تھے تو روتے تھے. اور یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں میں سب سے پچھلی صف میں تھا، وہاں میں حضرت عمر ان کی ہچکیوں کی آواز سن رہا تھا جب وہ تلاوت کر رہے تھے نماز میں، غالباً فجر کی نماز میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اس کو کہ تلاوت کے وقت بندہ روئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے. بہرحال اللہ ہمیں بھی یہ نعمتیں نصیب فرمائے، خوف خدا نصیب فرمائے. لیکن قرآن اللہ نے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے کہ بندے کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے. کس چیز کا خوف؟ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا خوف. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی قابل وحشت تو نہیں کہ اسے آدمی ڈرے، وہ تو مرغوب ذات ہے، محبوب ذات ہے. یعنی اس کی ناراضگی کا ڈر، وہ ناراض نہ ہو جائے کہیں. بہت بڑی ذات ہے، وہ ذات بھی بڑی ہے، اس کی رضا بھی بڑی ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے کل کائنات اسی کی ہے، تو ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں ناراض کرتے ہیں، اور اس کی رضا اور اس کی ذات کو ساری چیزوں سے بڑھ کر اپنے لیے نعمت کیوں نہ سمجھیں، ہمارے لیے مرغوب کیوں نہ ہو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات اور اس